سبحان اللہ. وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ہمیشہ سویا ہوا مجمع نصیب ہوتا ہے. اور پھر سٹیج سیکٹری کی لطیفہ بازی ہے کہ بندیالوی صاحب بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں. اگر یہ بلا تاخیر ہے تو پھر تاخیر کس مصیبت کا نام ہے؟ جلسے کے عنوان کو دیکھوں تو وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں رب کی توحید بیان کروں. سبحان اللہ. یہاں کے دوستوں کا مطالبہ ہے کہ میں عظمت صحابہ بھی بیان کروں. آپ کی
اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ کچھ کلمات اس کے بارے میں بھی کہوں۔ کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب فرما دے۔ آپ نے آج تک یہی سنا اور قرآن کے پہلے صفحے پہ یہی پڑھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ پھر ان ناموں کی فہرست بھی ہے۔ آج پہلی مرتبہ سنیے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بے شمار نام۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میرے آقا نے 99 کا ہندسہ بولا نا، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ مقصد معین عدد نہیں تھا۔ بے شک۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو اس طرح کے ہندسے بول دیتے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں بھی ہے۔ ایک آدمی بڑا ہٹ دھرم ہے، آپ اسے ایک بات سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، تو آخر میں آپ تنگ ہو کے کہتے ہیں تین 70 ویری نہیں سمجھایا۔ تو اس کو کیا معنی ہوتا ہے بھائی گن کے 70 ویری سمجھائے؟ اسے کہتے ہیں کثرت سے کنایا۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی 40 کا ہندسہ، کبھی 70 کا ہندسہ، کبھی 100 کا ہندسہ۔ جب قربانی قریب آتی ہے تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، قربانی کی عید ہوتی ہے تو اس خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم آیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جانور کے بدن پہ جتنے بال ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی ہے، مفہوم ہے میرے آقا کے اس ارشاد کا؟ بھئی ادھر اللہ بال گنیں گے؟ جتنے بال اتنیاں نیکی؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ ایک بندے نے گائے ذبح کی 4 لاکھ کی قربانی، اس کے جسم پہ بال تھے 2 لاکھ، اللہ اسے 2 لاکھ نیکیاں دے گا۔ دوسرے بندے 15 روپے دا دمبا ذبح کیتا، 15,000 دا دمبا ذبح کیتا، اس دے جسم تے سن کروڑ وال، اللہ اسے کہے گا اس کو کروڑ نیکیاں دے دے۔ یہی میں نے، نہیں، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔
معنی کیا ہے؟ علماء بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ میرے نبی کے فرمان کا مطلب یہ تھا جس طرح جانور کے بدن پہ اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ اسے کہتے ہیں یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ۔ کبھی اسے بالوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کبھی ریت کے ذروں سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ خود قرآن نے استعمال کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ۔ میرے پیارے، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں نا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ سچی سچی گل کرو، اس دا ایو مانا نا بھائی 71 ویری مانگتے معاف کر دیاں گا، نہیں، یہ مانا نہیں ہے۔ یہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، مقصد 99 کا ہندسہ نہیں تھا، اس کی کثرت کو ذکر کرنا تھا۔ بعد کے لوگ 99 پورے کرتے رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 99 نام پورے کیے نا، اس میں رب والا نام کوئی نہیں۔ حد نہیں ہو گئی؟ جو نام اللہ کے بعد قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا رب، وہ نام ان میں شامل ہو کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں، صفاتی نام، وہ صفتیں ہیں اللہ کی، السمیع، العلیم، الخبیر، البصیر، القادر، القدیر، المقتدر، یہ سارے اللہ کی صفتیں ہیں۔ ان میں اللہ کے صرف ایک نام پہ گفتگو کروں، پھر جو میرے نبی کے صفاتی نام ہیں ان میں سے بھی ایک صفاتی نام پہ گفتگو کروں۔ انشاءاللہ یہ سارے موضوع اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ جو رب کا نام ہے نا، صفاتی اللہ کا رب، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ تمام علماء نے کیا پالنے والا۔ کیا میں نے کیا؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ لیکن یہ رب کا فٹ معنی نہیں ہے۔ اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں تھا جو رب کے مفہوم کو ادا کرتا۔ پھر علماء کی مجبوری بنی بے لوگاں نو کنیے سمجھائیے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو سمجھاؤ رب کا معنی ہے پالنے والا، ورنہ یہ فٹ معنی نہیں۔ معنی آج میں آپ کو بتا کے جاؤں۔ ماشاءاللہ، جو لغت کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، بہت بڑے امام ہیں لغت کے، امام راغب، انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی۔ ایک ایک لفظ پہ بحث کرتے ہیں، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جب وہ آئے نا رب پر، تو امام راغب نے معنی کیا رب کا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال۔ سبحان اللہ، تو ان کخ بھی سمجھ نہیں آئی تو سنیے سبحان اللہ چھڑی۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی نا تو یہ ساری مسجد گونج اٹھے گی انشاءاللہ۔ ابھی تو میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو، میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا،
सीढ़ी ब सीढ़ी पालना, मंजिल ब मंजिल पालना, और पालते पालते उस चीज को कमाल तक पहुंचा देना। माशाअल्लाह। इसको क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तुसी आखिए लेकिन समझ तो हाले भी को नहीं है। साड़ी सारी जिंदगी तकरीरा करदा ही गुजर गई। ये आज मैं तीसरी तकरीर कर रहा हूं। रात पता नहीं 2-2:30 बजे घर पहुंचूंगा, सुबह निकल जाऊंगा पिंडी घेब के लिए, जोर के बाद वहां तकरीर करके मगरिब के बाद कैदाबाद आऊंगा, कैदाबाद तकरीर करके ईशा के बाद कुनिया पहुंच जाऊंगा। बस तुम दुआ करते रह करो। हर चीज को दर्जा बदर्जा पालना। तवज्जो है तो थोड़ी सी बात और खोल देता हूं। दुनिया की जिस चीज को जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना, इसको क्या कहते हैं? दुनिया की हर चीज को उस जिंदगी के हर मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए उसके मुताबिक मुहैया करना, यह है रब। समझ आई कि कौन नहीं आई? बस अब जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं ना, इंशाअल्लाह सारी बात खुल जाएगी इंशाअल्लाह। दर्जा बदर्जा, मंजिल ब मंजिल, जिंदगी के हर मोड़ पर। मां का पेट है, 3 अंधेरे हैं, 3 अंधेरे। कुरान कहता है फी ज़ुलुमातिन सलासिन, एक मां के पेट का अंधेरा, एक रेम का अंधेरा, एक उस झिल्ली और पर्दे का अंधेरा जिसमें लपेट के हम तेरी तस्वीरें बना रहे थे। अंधेरे में अल्लाह कहते हैं लोग कारीगरियां करते हैं रोशनी में। यूं ही असर मगरिब होने लगी तो कारीगर अपने शागिर्द को कहता है बत्तियां जला, टूबें जला, कारीगरी करनी है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया दे कारीगर कारीगरियां कर देनी दिन दे उजाले च रोशनियां च, ते असां कारीगरियां शुरू कीतियां 3 अंधेरियां च। फी ज़ुलुमातिन सलासिन, पेट है, अंदर रहम है, फिर एक पर्दा है, उसमें उस बच्चे को लपेटा है। 4 महीने के बाद रूह फूंकी, जिंदगी जो आई ना तो भूख लगने लगी, जिंदगी जो आई ना प्यास लगने लगी। मंगन जोगा नहीं, हाथ चाण जोगा नहीं, आखण जोगा नहीं। जो जात उस बच्चे की रमजे समझ के मां का गंदा खून उसकी नाफ के जरिए खुराक बना देता है, उसको रब कहते हैं। ये है रब। समझ आई कि नहीं आई? ये हाले भी नहीं आई तो रब समझाए। मैं भेरे में ये बयान कर रहा था, एसी साहब तकरीर सुनने आ गए, वो सामने बैठ गए। मैंने यही बात पूछी, भाई समझ आई? एसी साहब कहने लगे समझ ही आज आई। रब का माना क्या है? रब कहते किसको हैं? सिर्फ पालना नहीं, जिंदगी के जिस मोड़ पर जिस तरह की चीज चाहिए। अब यहां बाहर से खुराक नहीं पहुंच सकती थी, कोई रास्ता नहीं था बाहर से खुराक मुहैया करने का। रब है ना, उसने मां का गंदा खून अंदर ही अंदर नाफ के जरिए बच्चे की खुराक बना दी। दिन पूरे हुए, बच्चा बाहर आ गया।
جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹا، وہ جس ذریعے سے اس کو خوراک مل رہی تھی، دائی نے سب سے پہلے وہ رستہ کاٹا، بچہ رونے لگا، سبحان اللہ، اوپر جتنے کھڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، ماسیاں پھپھیاں ہنس رہی ہیں، بچہ آج بچے دیاں رمضاں کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا بچہ کیوں روتا ہے۔ میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا، جس سے مجھے 5 مہینے خوراک ملی تھی، جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ہم تو نہ ڈاکٹر ہیں نہ حکیم ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے یا اس کی تفسیر پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے اگر کوئی یہاں حکمت میڈیکل کا شعبے سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ ماں کا جو ابتدائی خون ہے نا، دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں، دودھ بھی یہاں بن رہا ہے، خون بھی یہاں بن رہا ہے، بلغم بھی یہاں بن رہا ہے۔ وہ جو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن کا دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی سمجھ نہیں، ساڈے سرگودے تے دودھ وچ ہن بھی چکنائی نہیں ہوندی، ہاں اب بھی چکنائی نہیں ہوتی، اس میں نیلا پانی تیر رہا ہوتا۔ آپ تو بڑے دیہاتوں میں رہنے والے یار خوش قسمت لوگ ہیں، یہاں میں اس علاقے میں آتا ہوں تو میرے کچھ جاننے والے مجھے دودھ ساتھ دے دیتے ہیں، اس کی جب ہم چائے پکاتے ہیں تو اس کا لطف ہی اور انج نہ سمجھنا میں تھوڑے کو منگن لگا ہوں۔ یہ ہمارا سفیان بیٹھا ہے ہنستے والے سے، یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ سے کیا بعید ہے، بے شک اللہ صحت دے سکتا ہے۔ بے شک، اگلے دن ہمارے ایک مولانا آ کے گردے جو ہیں وہ رہ گئے، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی 1.5 گردہ ختم، وہ کیا کر رہے تھے؟ واش کرو واش کرو، لیکن ڈاکٹر صاحب کہنے لگے چلو پہلے میں ایک تجربہ کرتا ہوں، انہیں کوئی ڈرپ سی لگائی، اللہ نے 2 گردے چلا دی۔ سبحان اللہ، آج مجھے وہ مولانا ملے ہٹے کٹے، میں آخو تو کتنے ہو سکا، اللہ نے رحم کر دی۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر حیران، اس نے کہا پہلا کیس ہے، اللہ ہمارے عزیز سفیان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ بچے دا میدا کمزور ہے، اے چکنائی نو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، صرف پالنے والا نہیں۔ اے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور اس کا راستہ کاٹا جائے اور وہ رونے لگ جائے تو اللہ کہے میں گندم پیدا کیتی ہے، کماند، منجی، مالٹے، امب، کیلے، بادام، اخروٹ، دودھ، مجھ دا، گاں دا، پی تے کھا، نہیں تے خسما نو کھا، کھا گندم کھا، مجھ دا دودھ پی، انار کھا، سیب کھا، نہیں، رب ہے نا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، اس کے مطابق خوراک مہیا کر دی۔ جو معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، تو ماں کے دودھ میں چکنائی آنی شروع ہو گئی، اب بچے کا معدہ اس کو قبول کرنا، اس کو رب کہتے ہیں۔
تربیت کرنا، پالنا. یہاں سامعین میں کوئی معلم، ٹیچر، پروفیسر، ماسٹر، میں خود معلم ہوں، میں خود مدرس ہوں. یہ بچے جو ہم نے بھی سکولوں میں پڑھا، آپ نے بھی سکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، ماسٹر ایسے ہوتے ہیں، وہ جب لیکچر دیتے ہیں نا، انہیں سمجھانے کا ایسا ڈھنگ ہوتا ہے نا، تو لڑکے باہر نکل کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ پا چھٹے. اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ. کیا؟ سمجھنے سمجھانے کا مادہ. ایسے بندوں کے متعلق جٹ کہتے ہیں ایک قد نو سمجھانا چاہے نا، ایک قد نو بھی سمجھا دے. وہ ایسے ذکی ہوتے ہیں، ان میں ایک فن ہوتا ہے اپنی بات دوسرے کے ذہن میں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جب وہ لیکچر دیتے ہیں، جڑا مضمون اگے دماغ چوندا نا وہ بھی کٹ چھڑ دے. کوئی ادو دی ماری، کوئی ادو دی ماری، کوئی سمجھ ہی نہیں آئی آخیا کی. یہ خدا داد صلاحیت ہے، سمجھنے سمجھانے کا مادہ. میری بات آپ نے غور سے سننی. آپ کہیں گے اتنی لمبی تقریر کر چھڈی کیوں کی تیس؟ جو ٹیچر اور ماسٹر اور مدرس ساری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، اے سمجھان دے وچ اس دا پہلا نمبر ہے. ایک قد نو بھی سمجھا دے وے، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھوں تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اے 3 دن دا بچہ ہی اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا. سمجھا اسے دودھ کیسے چوسنا ہے. جو ہستی 3 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا. یارو، بلی کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلے تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتیا کے بچے کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تمہاری غذا کہاں ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے سمجھایا؟ سبحان اللہ. کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. جو مرغی کے چوزوں کو بچنے کے طریقے سمجھا رہا ہے، کتیا اور بلی کے بچوں کو غذا والی جگہ سمجھا رہا ہے، غذا حاصل کرنے کے طریقے سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. ہر ایک کی ضروریات کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر. اسی کو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ذرا ذہن میں مانا لاؤ نا رب کا. تمہیں بھی پروان چڑھانے والا، مجھے بھی پروان چڑھانے والا، تمہاری نشو و نما کرنے والا، میری نشو و نما کرنے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا اور میری ضروریات کو پورا کرنے والا، وہ جو رب ہے نا اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہی ہے راستہ. اسی کو بطور دلیل اپنی عبادت پہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں پیش کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اعبدوا اللہ نہیں، اللہ کی عبادت کرو نہ، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے.
وہاں اللہ نے ضرب لگائی ذہن پہ. عبادت کے لائق وہ ہے جو تیری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. اسی کو بطور دلیل، باقی چیزوں کو بطور دلیل پیش کیا. الذی خلقکم، عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیے، نیز سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، عدم سے وجود میں لے آیا، تمہیں پیدا کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے جو پہلے ہوئے ہیں نا انہیں بھی اسی نے پیدا کیا. توجہ ہے تو مانا کرنا چاہتا ہوں. تے مزہ نہ آوے نہ تے پیسے واپس. اور اگر 7 دن سرور آتا رہے نا اس ترجمے کا جو بندیالوی کر کے جائے گا تو پھر بندیالوی کو دعا دے دیں. عبادت میری کرو، عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں. کیوں مولا؟ تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں حضرت ابراہیم کی نہ کریں. کوئی دلیل؟ فرمایا الذی خلقکم، دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. تمام مفسرین نے لکھا من قبلکم سے مراد ہے بندے کا بابا، دادا، پردادا، ماں، نانی، نانا، اوپر والی نسل. تجھے بھی میں نے پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو بھی میں نے پیدا کیا، لہذا عبادت میری کرو. ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی بولے رحمت اللہ. تمہیں میں کیسے سمجھاؤں بے مولانا حسین علی کون ہے، کیسے سمجھاؤں؟ اگر میں تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں تو کہنا بندیالوی اچھا تعارف کروا گیا ہے. وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا، اور وہ مرشد کتنا اونچا ہوگا جس کا مرید سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوگا. اب آپ کو پتہ چلا رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، صاحب القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. اب آپ کو اشاعت التوحید و سنہ. اب آپ کو پتہ چلا مولانا حسین علی کی قدر و قیمت کا. کتنے اونچے ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں. لاہور میں ایک عالم ہوئے، بڑا نام کمایا، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ. دونوں کا در زمانہ ایک ہے، ادھر لاہور میں وہ، وہاں بھچرا میں وہ. کسی نے حضرت لاہوری سے پوچھا حضرت مولانا حسین علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے. تو مولانا احمد علی نے ایک جملہ کہا، بس مزہ ہی آ گیا. مولانا احمد علی نے کہا، ارے بھائی مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دے. کیسے ثابت کی؟ اب اس ترجمے کو ذرا دیکھیے گا، اس ترجمے کو دیکھیے کیسے ثابت کی. سارے مفسرین نے من قبلکم کا کیا مراد لیا؟ باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، نانا، اوپر والی نسل میں نے بنائی. مولانا حسین علی نے مانا کیا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں. عبادت میری کرو، حضرت ابراہیم کی نہیں. عبادت میری کرو، مائی مریم کی نہیں. کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا.
حضرت ابراہیم کا خالق بھی میں ہوں، لات منات عزا کا خالق بھی میں ہوں، جسے سورت نحل میں ذکر کیا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود امواتن دا منع کرو، او وچوں جیندے نے، امواتن دا منع نہیں، امواتن وہ مردہ ہیں، مردہ، غیر احیاء زندہ نہیں ہے۔ بے شک مردہ کون ہوتا ہے جو زندہ نہ ہو؟ ایک زندہ ایک مردہ۔ مولا اموات جو آنکھ لے آئی، پھر غیر احیاء کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ مولا اموات آنکھ لے آئی نا، اموات دا معنی ہے کہ زندگی نہیں، پھر آگے واضح کیوں کیا وہ زندہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ساڈی موت ہور تے انہاں دی موت ہور۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ای مان لے، زندہ کوئی نہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ چلو ایک موضوع توحید والا پورا ہوا۔ اللہ کے ناموں میں سے میں نے ایک نام پر تھوڑی سی گفتگو کی، ورنہ اللہ کے تمام ناموں پر میں نے خطبات بندیالوی کی 8ویں اور 9ویں جلد میں ماشاءاللہ اللہ کے 130 ناموں کی میں نے تفسیر کی ان 2 جلدوں، اور میں نے اپنی مسجد میں 3 سال انہی اللہ کے ناموں پر جمعے کے خطبے دیے تھے۔ ماشاءاللہ ہر جمعے پہ ایک نام پہ میں خطبہ دیا کرتا، کئی ناموں پہ 3 جمعے، 4 جمعے، جیسے السمیع، العلیم، القادر، القدیر۔ نبی پاک کے ایک نام پر، نبی پاک کا ذاتی نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد۔ میرے آقا کے صفاتی نام بہت سے ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ سارے میرے نبی کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں۔ ان میں صرف ایک نام پر گفتگو کروں گا تاکہ اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ میرے نبی کا ایک نام ہے مبشر۔ کیا نام ہے؟ قرآن نے بھی ذکر کی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبریاں دینے والا۔ مبشر کا کیا معنی ہے؟ خوشخبریاں دی میرے نبی نے 10 صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے ان کا نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، ابو عبیدہ انت فی الجنہ، عبد الرحمن انت فی الجنہ۔ نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی کیا دی؟ بشارت، خوشخبریاں۔
ایک دن صبح کی نماز کے بعد میرے آقا نے بیان کیا کہ رات خواب میں مجھے جنت کی سیر کروائی. سبحان اللہ. اس کو ہم کہیں گے روحانی معراج. کیا؟ جو جسمانی معراج ہے نا وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہو اسی جسم کے ساتھ. میرے آقا وہاں تشریف لے گئے. روحانی معراج کئی مرتبہ ہوا خواب میں. اور مجھے کھم کے لوگوں کو یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ قطعی ہوتا ہے, قطعی حجت ہوتا ہے, دلیل بنتا ہے, وہی ہوتا ہے وہی. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں. سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ کسی عالم کا خواب نہیں, پیر کا خواب, ولی کا خواب, امام کا خواب, مفسر کا خواب, صحابی کا خواب, صدیق اکبر کا خواب نہیں. دین میں حجت نہیں, دلیل نہیں بنتا. دین میں دلیل بنتا ہے تو صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, قطعی ہوتا ہے, قطعی ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھ آئی تے بندیالوی چٹکی سمجھا دینا. آپ میں سے کوئی بندہ عالم, پیر, فقیر, ولی رات خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, خواب ویکھے راتی, پھر صبح کے ٹائم ضروری ہے نا بے پتر نو میدان وچ لے جائے تے چھری ہاتھ وچ پھڑ لے تے پتر نو لٹائے, ضروری ہے نہیں ضروری. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو بس یہی فرق ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ خواب دیکھے نا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کے گلے پہ کیا رکھے. خواب کسی کا حجت نہیں. ہمارے عقائد کی بنیاد خوابوں پہ نہیں, کشف پہ نہیں, موضوع روایتوں پہ نہیں, خبر واحد پہ نہیں. ہمارے عقائد کی بنیاد رب کے قرآن پہ ہے اور میرے نبی کے صحیح فرمان پر ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. عربی کے شاعر نے کہا تھا ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں, ہمیں رب نے علم دے دیا, سبحان اللہ, جاہلوں کو مال دے دیا, انہیں دولت دے دی, ہمیں علم دے دیا, ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے, ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں. رب نے ہمارے مخالفین کو قصے, کہانیاں, خواب, موضوع روایتیں دے دی, ہمیں اپنا قرآن دے دیا. رضینا قسمت الجبار کے حق کی اشاعت التوحید و سنہ جرنیل اشاعت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. میرے نبی کا جو خواب ہے وہ بھی حجت ہے. بے شک. میرے آقا نے فرمایا میں رات خواب میں جنت میں گیا. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں, باب الصلاۃ, باب الزکات, باب الصدقہ, باب الصوم, باب الجہاد. 8 دروازے. جانا تو ایک دروازے سے. جس بندے کا جو ذوق ہوگا نا اللہ اس بندے کو اس دروازے سے کہے گا تو اس دروازے سے چلا جا. مثلا ایک بندہ نفل بہت زیادہ پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, اللہ اس کو کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا جا. ایک بندہ صدقے بہت کرتا ہے, خیرات, من پتہ سی موعدہ تھے چپ کر جانی. صدقے خیرات دی واری آوے نا پھر تو ان سپ سونگ جان. حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے میں ساری زندگی لوگوں نو سمجھایا غیر اللہ دی نیازاں نہ دیو, غیر اللہ دے نام تے بکرے چھترے نہ دیو, غیر اللہ دے نام تے دیگاں نہ پکاؤ, غیر اللہ کی نیازیں نہ دو. میں ساری زندگی لوگوں نو پڑھایا. میرے سننے والوں نے کہا استاد جی مطمئن رہو, غیر اللہ تے غیر اللہ رہ گئے, اسا اللہ دے نام دی بھی دے گئے تے ساڈا نام وٹا چھڑ. مواعد ہوتا وہ ہے جو عشر نہ نکالے. جی مواعد وہی ہوتا ہے نا جو عشر نہ نکالے. اور جتنا یہ بھی سمجھو ہے بے عشر صرف گندم دا,
باقی کمان دا تے باغاں دا عشر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر پیداوار کا عشر ہے. پھر صدقے کیا کرو صدقے. پتہ نہیں میں نے یہاں کہیں میاں میں یا کہیں ارد گرد کوئی بات کی ہے یا نہیں کی. اے تواڈے پیسے ڈاکٹراں کھانے، اے ساری دنیا دی دولت ہسپتال وچ لٹانی جے آپریشنوں میں. صدقے کیا کرو. میرے آقا سے سچی زبان کسی کی نہیں. میرے آقا نے کہا صدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتی. ڈاکٹر کے پاس جاؤ لیکن صدقے بھی کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، طالب علموں پر، سائلوں پر، برادری کے غریبوں پر. کیسا خوبصورت دین ہے. خدا دی قسم ہے، تیرا کلیگ ہے دفتر میں، دوست ہے تیرا، دوست ہے غریب، تو سمجھنا اے غریب ہے، اس کو صدقہ دینا ہے، دسن دی ضرورت بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت صدقے کی کر، اس کو کہ تحفہ ہے. کیسا دین ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں. فقیر کی ضرورت کا خیال کر. اس بیچارے کو سردیاں کمبل کوئی نہیں، تو بکرے دین لگا ہوئے پہ گوشت کھا، صدقے میں گوشت دیا جا رہا ہے. اس کے پاس کمبل نہیں ہے، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. آپ جب عید کے موقع پہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں تو پھر اپنے اس غریب دوست کے لیے، برادری کا کوئی غریب ہے اس کے بچوں کے لیے بھی سوٹ لیں. اسے بتائیں بھی نہیں کہ یہ صدقہ ہے، اسے کہیں یار عید آ رہی ہے، اے میری طرفوں تیرے بچیاں واسطے تحفہ ہے. نیت کسی کر لینی ہے صدقہ. کیسا دین. امتحان ہو گئے، بچے اگلی کلاس میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے میرا فلاں دوست ہے نا، اس کو بستیاں دے پیسے کوئی نہیں تے اگلی کلاس دی کتاباں دے پیسے بھی کوئی نہیں، تو بستہ لیں، اس کلاس کی کتابیں لیں، اس کو کہیں تیرے بچے میرے بھی تے بچے نے یار، اے میری طرفوں تحفہ قبول کر. تے نیت کس دی کرنی ہے صدقہ. غریب لوگ بھی صدقے کیا کرو، چاہے 10 روپے دے کرو، کھجور کا ایک دانہ کیا کرو. کیسا دین ہے یار. اگر اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں، کھجور کا دانہ بھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیا کر، یہ بھی صدقہ ہے. حد نہیں ہوگی. اگلی بات سنو، تمہیں سرور آ جائے، مزے لاؤ. بال بچوں پہ جو کچھ خرچ کرتے ہو یہ ساری مجبوری نہیں، مجبوری ہے نا. بال بچے ہیں، ان کو کھلانا پلانا ہے. ہماری شریعت کہتی ہے جو مال دولت بال بچوں پہ خرچ کرتے ہو نا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. چلیے جناب، جو بال بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے یہ بھی صدقہ ہے. انہوں تھائی نہ خرچ کریں دے رہے آئے بال بچیاں تھے. کوئی غریبوں مسکینوں کا بھی خیال کیا کرو یار. جانا ایک دروازے سے ہے، جس کا ذوق زیادہ ہوگا اللہ کہیں گے اس دروازے سے چلا جا. میرے آقا نے فرمایا پھر میری امت کا ایک آدمی آیا سبحان اللہ، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ہر دروازہ خواہش کرنے لگا تیرے جیسی ہستی مجھے شرف بخشے، مجھ میں سے داخل ہوں. وہ کہتا ہے مجھ میں سے داخل ہوں، وہ کہتا ہے مجھ میں سے داخل ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سن کے کہتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ کی امت کا وہ خوش نصیب کون ہے جو جنت کے قریب آئے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. میرا نبی مبشر ہے.
صحابہ کو خوشخبریاں دی. فرمایا میں جنت میں گیا, میں نے لوگوں کے مکان دیکھے, خوبصورت مکان. ایک مکان بڑا خوبصورت تھا, ایک موتی کا بنا ہوا تھا. مجھے اس سے خوبصورت مکان نظر کو نہیں آیا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا یہ قریشی جوان کا. میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں, جوان بھی میرا ہوگا. میں نے جبریل سے کہا ہٹ ذرا, میں اس مکان کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اندروں بھی ایڈا ہی سونا ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے. ہٹ ذرا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے, یہ آپ کا مکان نہیں ہے, یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے. میرے نبی نے بشارتیں دی, میرے نبی نے خوشخبریاں دی. لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے, اور میرا جنت میں رفیق عثمان ہو. حضرت علی کو کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے. بلال کو کہا کیڑا عمل کرنا. میں جب معراج پہ آسمانوں پہ گیا تو میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی تھی. بلال کو جنت کی بشارتیں. پھر میرے نبی کے ذریعے قرآن میں صحابہ کے لیے بشارتیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات. کہو تو صحیح یار. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اعد, کیا بات ہے. اعد لہم, اعد لہم بندیالوی معنی کرتا ہے میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے. اعد لہم جنات تجری تحتہا. میرا نبی مبشر بن کے آئے, خوشخبریاں دی. صحابہ تو سامنے تھے, ان کو نام لے لے کے خوشخبریاں دے دی. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت بلال. ہم تو سامنے نہیں تھے, ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم تو آپ کے سامنے نہیں تھے, ہم بھی آپ کے امتی تھے نا. تو پھر وہ نبی میرے لیے بھی مبشر بنا. سبحان اللہ. میرے لیے مبشر اس طرح بنا, مجھے کچھ کام بتائے, کچھ عمل, یہ کام تو کر لے, جنت کی بشارت میں دیتا ہوں. ان کاموں میں ایک کام میرے نبی نے ذکر کیا, من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جو زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. وہ نبی میرے لیے مبشر بن گیا, میں سامنے نہیں تھا تو مجھے عمل بتا دیے, یہ کام تو کر, تجھے بھی جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. میری بات سن کے جانی ہے سب لوگوں نے. کون ہوگا ایسا بندہ جو پہلے پلاٹ دے, زمین دے, پھر اینٹیں دے, پھر بجری دے, پھر سریا دے, پھر سیمنٹ دے, پھر مزدوری دے, پھر لکڑی کے دروازے, المونیم کے دروازے, کھڑکیاں, چھتیں. کون ہوگا؟ یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک ہو, شاید کروڑوں میں بھی نہ ہو. فضیلت تو بڑی ہے لیکن میرے واسطے ہی تے نہیں, تواڈے واسطے چ بھی نہیں. تو پھر یہ خوشخبری ہمارے لیے نہیں ہے. سنو, میرے آقا نے فرمایا, حدیث کی کتاب ابو داؤد نے اس کو نقل کیا, میرے آقا نے کہا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی
مسجد بنائی. سبحان اللہ. پرندے کا گھونسلہ 10 فٹ دا تے ہوندا نہیں 4 انچی سونے دیاں تاراں نال بندا, نہیں ریشمی دھاگیاں نال بندا, نہیں 4 انچ تنکے سیبے جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا. کیا معنی؟ ایک بندے کی مالی طاقت 1 گٹو سیمنٹ دینے کی تھی, اس کی مالی طاقت ہے اتنی. ایک اس سے بھی غریب ہے, اس کی طاقت تھی ریت کی 1 تگاری دینے کی, صرف 1 تگاری. سیمنٹ کا 1 گٹو 50 اینٹیں. جس بندے نے مسجد کی تعمیر میں ریت کی 1 تگاری دی, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے گا. من بنا للہ مسجدن, خود حدیث سے یہ مفہوم واضح ہے. مسجدن کی تنوین قلت کے لیے ہے اور بیتن کی تنوین عظمت کے لیے ہے. من بنا للہ مسجدن, جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس مسجد کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا, چاہے جتنا بھی حصہ لیا, اللہ اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کیجیے, اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ یہاں تشریف لائے, محبت سے تشریف لائے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اس وقت کو ذخیرہ آخرت بنا دے. فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آج جو تجزیہ آیا ہے, اس تجزیے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل شکست کھا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ فلسطین کے ان مظلوم مجاہدوں کی غیب سے مدد فرمائے. اللہم انصر عساکر المسلمین اینما کانوا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین فی سائر الدنیا فی مشارق الارض و مغاربہا, خصوصاً فی فلسطین. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.